بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کی بندش اور دوبارہ وحی کا نزول۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد چند روز تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ وحی کا سلسلہ کتنے دنوں تک موقوف رہا تو اس بارے میں ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندش چند روز کے لیے تھی۔ یہی بات یقینی اور راجح معلوم ہوتی ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حزین و غمگین رہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ اپنے آپ کو گرا دے، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو گرا دے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب ختم ہو جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طویل ہوتی تو آپ پھر اس جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کی بندش اس لیے تھی تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ وحی کے آنے کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب خوف جاتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ فرشتہ ہے، چنانچہ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کی بندش کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانے کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں شدت آئی اور وہ برابر نازل ہوتی رہی۔ وحی کے بعد دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ یہ دعوت اسلام کا آغاز دو مراحل میں تھا۔ پہلے مرحلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ دعوت دیتے رہے۔ اس مرحلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کو دعوت دی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مدت سے آپ کی آغوش تربیت میں تھے۔ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ نے احباب و مخلصین کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آزاد مردوں میں آپ کے غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ قبولیت اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابوبکر کہ اس نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی توقف نہیں کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا
تو ارشاد فرمایا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے فوراً اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کے احباب و مخلصین میں سے جو آپ کے پاس آتا یا آپ جس کے پاس جاتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ کے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے: حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص۔ یہ اعیان قریش اور شرفاء خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ابو بکر ان سب کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کسی گھاٹی یا درے میں جا کر پوشیدہ نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور حضرت علی کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے، یکایک حضرت ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور اعمام اور دیگر اقارب پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے بھتیجے، یہ کون سے دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہے کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کرے اور اس بارے میں میرے معین اور مددگار ثابت ہو۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ بعد ازاں حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ابا جان، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا متبع اور پیروکار ہوں۔ ابو طالب نے کہا، بہتر ہے، تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اسی طرح ایک روز حضرت علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت علی آپ کے دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے، جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹے، تم بھی علی کی طرح اپنے چچزاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں سے ہے، 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف بے اسلام ہوئے۔ اسی طرح حضرت عفیف کندی حضرت عباس کے دوست تھے، عطر کی تجارت کرتے تھے۔ اسی سلسلہ تجارت میں یمن بھی آمد و رفت رہتی تھی۔ عفیف فرماتے ہیں کہ ایک بار میں منی میں حضرت عباس کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور نہایت عمدہ طریقے سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس نے بھی وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا، یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی بن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے۔
جو اس دین کا پیرو ہے، اور یہ عورت محمد بن عبداللہ کی بیوی ہے۔ عفیف بعد میں مشرف اسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت عمدہ ہے، اس کے حسن ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تاریخ میں، اور بغوی نے اور ابن مندہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عباس نے یہ فرمایا کہ میرا بھتیجا یہ بھی کہتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے خزائن بھی اس پر فتح ہوں گے۔ اسی طرح حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ کیا ہوا تھا، ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنی صومعہ۔ اسی طرح حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا، ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنے صومعہ میں سے یہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کہ ان لوگوں میں کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں۔ طلحہ نے کہا میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، اور وہ آخری نبی ہے، دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا، فوراً واپس مکہ آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ لوگوں نے کہا ہاں، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا، ابو بکر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر میں مشرف اسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 رات قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں، تاریکی کی وجہ سے کوئی چیز مجھ کو نظر نہیں آتی۔ اچانک ایک ماہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھا تو زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہم مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔